ظلم، یہ ورڈ تو بہت چھوٹا سا ہے پر اس کا عذاب بہت بڑا، اور اسلام میں ظلم کرنا حرام ہے۔ ظلم کرنے میں صرف مارنا نہیں آتا ہے، بلکہ کسی کا مال کھانا، کسی کا دل دکھانا، کسی پر تہمت لگانا، یہ بھی ظلم میں شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس وقت تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور ظالم کو اللہ پکڑے گا۔ پھر ظالم کہے گا، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی بہت مہلت دے دے تاکہ تیری بات کو ہم مانیں۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہو یا مال کھایا ہو یا کسی پر ظلم کیا ہو یا ناانصافی کی ہو تو وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کی، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں نہ پکڑے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اگر کسی پر ظلم ہو تو ظالم کو روکنا چاہیے۔ آج اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے تو ہم بس تماشا دیکھتے ہیں اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ ہم بس یہیں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں پھر وہ اسے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں انسان بننا سکھایا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو غور سے پڑھے اور عمل کرے تو اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اور یہاں رسی کا مطلب دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں انسان بننا ہی سکھایا ہے۔ اگر ہم نے ان سب چیزوں کو فالو کر لیا تو اللہ کے نیک بندوں میں ہم شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بس دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے، آمین۔